بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی رات شب عاشور ہے اور کل یوم عاشور ہے۔ آج کی رات جہاں اہمیت کی حامل ہے، وہیں کل کا دن بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ کل چونکہ یوم عاشور شہادتوں کے دن کہ جہاں امام علی مقام صبح سے شام تک لاشیں ہی لاشیں اٹھائیں گے، اس سے پہلے یہ رات ہے، اور یہ رات بھی انتہائی اہم رات ہے۔ اور ممکن تھا ناظرین کرام کہ جو 10 محرم الحرام کا جو واقعہ ہے، جو یوم عاشور ہوا، وہ غالباً یہ تھا کہ 9 تاریخ کو بھی ہو سکتا تھا اگر امام علی مقام ایک رات کی مزید مہلت نہ مانگتے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ در حقیقت امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت اپنے لیے نہیں مانگی تھی۔ امام علی مقام تو جوانان جنت کے سردار ہیں، بلکہ امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت سامنے موجود یزیدی فوج کو دی تھی کہ سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، سوچ لو تم جس جنت کے طلبگار ہو، اس جوانان جنت کا میں سردار ہوں۔ امام علی مقام نے شاید یہ پیغام دینا چاہا ہو کہ سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو، ایک مرتبہ اپنی آخرت کو سوچ لو، تم شاید کل مجھے قتل کر دو گے، مگر جب رب کے حضور میرے نانا کے سامنے حاضر ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ امام نے مولا غازی عباس کو بھیجا اور ایک رات کی مزید مہلت مانگی۔ امام نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے قرآن سے محبت ہے، میں تلاوت سے محبت کرتا ہوں۔ اب ناظرین کرام، 2 منظر ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ 2 تصاویریں ہیں۔ ایک منظر، ایک تصویر اس قیام کی کہ جہاں 72 لوگ ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور گھر سے دور ہیں، جن کے ساتھ بچے بھی ہیں اور بیویاں بھی موجود ہیں، اور گھرانہ بھی وہ ہے کہ جو تمام گھرانوں پر افضلیت رکھتا، اور ایک جانب نشے میں چور، طاقت میں لبلباتے ہوئے یزیدی فوج کے وہ اہلکار ہیں کہ جو فقط دنیا داری کے لیے نواسے رسول کا خون بہانے نکلے ہیں۔ اس طرف پانی بھی ہے، اس طرف کھانا بھی موجود ہے، اس طرف ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بھی موجود ہے، اس طرف جنگجو موجود ہیں، اس طرف اس وقت کے جدید ترین ہتھیار بھی موجود ہیں، اس طرف گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس طرف سپاہیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اب یہ منظر ہے کہ جہاں خیام میں مولا حسین موجود، ان کے اصحاب موجود ہیں، انصار موجود ہیں اور گھر کے لوگ موجود ہیں۔ امام علی مقام نے تمام اصحاب کو، اس رات کی بات کر رہا ہوں کہ تمام اصحاب کو خیمے میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، ان لوگوں کی دشمنیاں مجھ سے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کوئی جواب نہ آیا۔ امام نے پھر ارشاد فرمایا، امام نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا اور وہ یہ نہ سوچے کہ میں کل بروز محشر تمہاری شکایت کروں گا، بلکہ میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ تم سب میرے ساتھ موجود تھے، مگر میں حسین تم میں سے کسی کو بھی نقصان میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس مرتبہ بھی سب خاموش تھے۔ امام نے جناب عباس کو حکم دیا کہ عباس، چراغ بجھا دیا جائے۔ اب جس قیام میں تمام لوگ موجود تھے، وہاں کے چراغوں کو بجھا دیا گیا۔ امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ کی شرم سے، حیا کے مارے کوئی نہیں جا پا رہا ہوگا، میں حسین تمہیں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس اندھیرے میں جو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کوئی آواز نہ آئی، سب کے سب خاموش تھے۔ امام نے عباس کو حکم دیا کہ عباس، چراغوں کو روشن کیا جائے۔ اب جب چراغوں کو ناظرین کرام روشن کیا گیا تو ایک عجیب منظر روایات میں آتا ہے اور کتابوں میں ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے تلوار کو اپنی گردن پر رکھا ہوا تھا
اور کہتے تھے کہ امام اگر آپ حکم دیں تو ابھی ہم اس تلوار سے اپنی گردنوں کو جدا کر لیں گے، مگر آپ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں۔ امام نے کہا تو پھر بس تمام لوگ اپنی گردنوں کو آسمان کی طرف کریں اور دیکھیں کہ جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، ایک یہ منظر ہے، ایک طرف خیام حسینی سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی سجود کر رہا ہے، کوئی تہجد ادا کر رہا ہے، تو کوئی اپنے رب کے حضور شکرانے کی نوافل ادا کر رہا ہے، الغرض کے عبادت ہو رہی ہے، رب کا شکر بجائے لا جا رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ رات جب ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آفت آ رہی ہو، کوئی پریشانی ہو، تو مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ بیٹا تم چلے جاؤ، تم فلاں مقام پر منتقل ہو جاؤ۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، اور عجیب مائیں یہ۔ آپ امام علی مقام کی بہن ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، دو صاحبزادے ہیں، اون اور محمد، فرما رہی ہیں کہ بیٹا، کہ بچوں کل ماموں پر اپنی جان قربان کر دینا۔ وہیں ایک اور خیمہ ہے جناب ام لیلہ کا، اپنے فرزند جناب علی اکبر سے ارشاد فرما رہی ہیں کہ بیٹا دیکھو، کل بابا جب مشکل میں پھنسیں گے نا تو اپنی جان سب سے پہلے قربان کرنا، اپنی جان ان کے قدموں میں نثار کر دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ بولیں کہ دیکھو حسین نے دیگر لوگوں کو تو مروا دیا مگر اپنے بچے کو بچا لیا۔ یہ کربلا کی مائیں۔ اسی اسنا میں ایک مکالمہ ہوتا ہے، میں نے پچھلی اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب میں نے آپ کو شہادت حضرت قاسم بیان کی تھی، تب میں نے بات بیان کی تھی کہ ایک مکالمہ ہوا ہے چچا بھتیجے کے درمیان۔ امام علی مقام اپنے بھائی کے فرزند جناب قاسم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا قاسم، موت کو کیسا پاتے ہو؟ چچا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا پاتا ہوں۔ امام نے مزید کچھ نہ کہا۔ جناب قاسم بولے کہ آقا، کیا ہم حق پر ہیں؟ اچھا، جانتے ہیں سب کچھ، مگر پھر بھی پوچھ رہے ہیں چچا کیا ہم حق پر ہیں؟ بیٹا قاسم، اس میں کوئی شک نہیں، امام نے فرمایا۔ اب پوچھیں بھی کیسے جناب قاسم؟ چھوٹے کہتے ہیں کہ چچا، کیا کل کے شہداؤں میں، جو صبح ہونی ہے، کیا کل کے شہداؤں میں میرا نام بھی موجود ہے؟ اب ایک ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے تو انسان کو پیار ہوتا ہے، لیکن اگر بھائی کے بچے ہوں اور بہن کے بچے ہوں تو ایک لاڈ الگ ہی قسم کا ہوتا ہے۔ اب امام کیا فرمائے؟ امام نے ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا کہ قاسم، کل کے شہداؤں میں 6 ماہ کے علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ جناب قاسم نے کہا تو اس کا مطلب کہ فوجیں خیام میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ تو امیجینیشن سے بھی باہر ہے کہ 6 سالہ ننھا علی اصغر میدان میں جائے گا۔ لیکن یوم عاشور 10 تاریخ عصر سے پہلے جناب علی اصغر نہ صرف میدان میں بھی گئے، بلکہ قتل حسین کے بعد فوج یزید، شکی القلب فوج کے لوگ خیام میں بھی آئے۔ اچھا، ایک اور منظر ہے ناظرین کرام۔ وہ منظر کیا ہے؟ ایک منظر ہے کہ اب جب امام علی مقام سب سے باری باری مخاطب ہو رہے ہیں، اپنے بھائی عباس سے ملاقات کی، اپنی بہن جناب زینب کبریٰ سے ملاقات کی، علی اکبر سے ملاقات کی، اپنی ازواج سے ملاقات کی، تو پھر یقیناً اپنی شہزادی جناب سکینہ سے بھی ملاقات کی ہوگی۔ اور
چونکہ جناب سکینہ جو ہے وہ بابا کے سینے پر سونے والی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ کل جب صبح کا سورج نمودار ہوگا، جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو کوئی واپس نہ آئے گا. تو کل اس کا مطلب کہ بابا کا سینہ موجود نہیں ہوگا، لال اٹھانے والے چچا بھی موجود نہیں ہوں گے، بھائی بھی موجود نہیں ہوگا. جب بابا موجود نہیں ہوں گے، جو سینہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب اب خاک سونا ہے. اور پھر شمر کے تماچے بھی آنے، پھر جنگلوں، بیابانوں، بازاروں سے ننھی شہزادی کو گزرنا بھی ہے. اب کیا باتیں ہوئی ہوں گی، کیا باتیں نہیں ہوئی ہوں گی، یہ تو حسین جانے، سکینہ جانے، ان کا رب جانے اور رسول خدا جانے. لیکن شاعر نے بہت خوب انداز میں کہا ہے، عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، ارے پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی. کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئیں، ارے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی. ارے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، پالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، کیونکہ کل تو بالیاں چھن جانی ہے نا. اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گر، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی. عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو، تصویر تصور میں اسیری کی بھی بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی. ارے اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی. آخر میں لکھتے ہیں کہ زندان سے ریحان صدا آتی ہے اکثر، جیسے کہ سکینہ سے یہ فرماتے ہوں سرور، اب ڈر سے لعینوں کے نہ جاگا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی. ناظرین کرام، یہ منظر تو تھا وہ حسینی خیام کا منظر ہے کہ جہاں شکر ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے. ایک اور منظر ہے جو یزیدی فوج کا منظر ہے. اس میں ایک شخص ہے جو کسی کشمکش کا شکار ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے آتا ہے. اس کے پاس اس بیٹا آتا ہے، بابا جان کیا ہوا، کس چیز سے پریشان کیا ہوا ہے؟ بیٹا یہ جو کردار ہے یہ کردار حر کا کردار ہے، جناب حر ہیں یہ جو آگے پیچھے جا رہے ہیں. بیٹا سوچ رہا ہوں، تذبذب کا شکار ہوں، کہیں ہم حسین کے خلاف تو نہیں جا رہے، کیا حسین واقعی باغی ہیں؟ اب یہ دونوں مکالمے ہو. تو بابا جان پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ وہ حر ہیں ناظرین کرام کہ جب تاریخ کربلا بیان کی جائے گی، جو کربلا میں سب سے پہلا ذکر، سب سے پہلا نام آئے گا وہ جناب حر کا آئے گا، کیونکہ حر وہی شخص ہے کہ جس نے امام علی مقام کا قافلہ سب سے پہلے روکا تھا. وہ الگ داستان ہے کہ قافلہ کس انداز میں ملا تھا، اور جب قافلہ امام آگے جانے لگے تو حر نے آپ کے گھوڑے کی جو رکابیں تھیں اس کو تھام لیا. تو امام نے کہا کہ حر تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ حر نے کہا کہ مولا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. حر تجھے پتا بھی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اس وقت عرب میں آج بھی جو شدید طیش کے عالم میں، غصے کے عالم میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے،
یہ اس دور میں اور آج بھی جو ہے یہ شدید طیش میں جملہ کہا جاتا ہے. جناب حر نے سر کو جھکایا اور کہا کہ حسین دوسرا شخص مجھے یہ بات کہتا تو میں اسے یہی جملہ دہرا دیتا، لیکن آپ کی جناب فاطمہ ہے اور میں ان کے بارے میں جملہ نہیں کہہ سکتا. قصہ مختصر کہ حر نے امام کو روکا، آپ کو کربلا تک آئے، آپ پھر واقعات آگے آپ نے سنے، شہادتیں کس طریقے سے ہوئی ہیں. اب جب حر اس کشمکش میں ہے تو حر نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کر لیا ہے. وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب صبح عاشور کا سورج ناظرین کرام نمودار ہوا ہے تو جناب حر نے، پہلے یہ حر تھے اور صبح عاشور جناب حر بنے، وہ اس لیے کیونکہ حر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کے امام علی مقام کے جو خیام میں آئے اور امام نے یہ نہیں کہا کہ حر چلا جا واپس، حر تو آیا ہے میرے پاس واپس چلا جا، بلکہ امام نے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا. کتابوں میں آتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ بھائی حر کو میرا سلام دیجیے. تو یہ پہلے حر تھے، پھر جناب حر بنے. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دمے صبح بچھڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو پھر سو نہ سکے گی، ارے رونا بھی جو چاہے گی پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات ہو نہ سکے گی. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. باقی ہے فقط آل محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ. اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا یہ میری آہو بکا بھی، ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، ارے خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی. اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی زینب، ہر چند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی. اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی ازاں تک. اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی زینب.